حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ثانی عمر جن کو کہا جاتا تھا، ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ جب لوگوں نے صفیں بنا لی تو آپ صفوں کو چیرتے ہوئے سب سے پیچھے چلے گئے اور وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ آپ کے دوستوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ تو میت کے ولی ہیں اور آپ ہی پیچھے چلے گئے۔ کسی نے عرض کی، اے امیر المومنین، آخر یہاں پر کیوں کر تشریف لائے؟ فرمایا، ابھی میں جنازہ پڑھانے کی غرض سے جیسے ہی کھڑا ہوا تو اس قبر والے نے مجھے پکار کر بلایا اور یہ قبر مجھے کہنے لگی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ تو وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ پھر وہ قبر کہنے لگی، اے عمر بن عبدالعزیز، کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس شخص کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ کہتے ہیں، میں نے کہا ضرور بتا۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ اس قدر روئے کہ آہو پکا سے پورا مجمع رونے لگا۔ پورے مجمع کے اندر رکت طاری ہو گئی اور روتے روتے جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے پھر فرمایا، اس دنیا میں ہمیں اے لوگوں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہان میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس دنیا کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے وہ تلاوت کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا؟ قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا؟ ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کی عزت کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ چیزیں، یہ نرم و گرم بستر، یہ سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، لیکن آج وہ اپنے گھر والوں کو اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے گھروں کو دوبارہ بسا لیا۔ ان کی اولاد گلیوں میں در بدر بھٹک رہی ہے۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات اور ان کی جائیداد کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں اور باقی جو ہیں وہ عذاب قبر میں گرفتار ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ قرآن پڑھو، لوگوں کے دل بھی دکھاؤ، حج بیت اللہ کرو، لوگوں کے حق بھی کھاؤ، شریعت پر بھی عمل کرو اور ساتھ میں اللہ کے بندوں کے دل بھی دکھاتے رہو۔ کہا نانا، بس اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرو، کسی کے ساتھ کبھی ظلم و ستم نہ کرو۔ جب تم اللہ کے بن جاؤ گے پھر اللہ تمہارا بن جائے گا، پھر قبر کے اندر بھی راحت ہوگی اور حشر کے اندر بھی آسانیاں ہوں گی۔